یہ کہانی ہے ایک ایسے حکمران کی جس کی سخاوت، علم، دوستی اور انصاف پسندی کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہے نواب آف بہاولپور کی، جنہوں نے نہ صرف اپنی ریاست کو ترقی دی بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بھی ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔ برصغیر میں جب نواب صادق محمد خان پنجم بہاولپور کے حکمران بنے تو ریاست ایک اہم دور سے گزر رہی تھی۔ بہاولپور ایک خوشحال ریاست تھی جہاں زراعت، تجارت، تعلیم اور ثقافت عروج پر تھی۔ نواب صادق نے جدید تعلیمی ادارے قائم کیے، نہری نظام کو ترقی دی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے منصوبے شروع کیے۔ جب 1947 میں برصغیر کی تقسیم ہوئی تو نواب صادق محمد خان پنجم وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ انہوں نے پاکستان کی نئی حکومت کو مالی امداد دی اور اپنے وسائل کھول دیے تاکہ نوزائیدہ ملک اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان کے پاس اپنا پہلا بجٹ بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو نواب بہاولپور نے کھلے دل سے مدد کی اور اپنی ریاست کے خزانے کا بڑا حصہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ نواب صادق محمد خان کی سرپرستی میں بہاولپور ایک علمی اور ثقافتی مرکز بن گیا۔ یہاں صادق ایجرٹن کالج اور صادق پبلک اسکول جیسے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے جو آج بھی اعلیٰ تعلیم کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے فن و ثقافت کو بھی فروغ دیا اور بہاولپور کے شاہی محلات جیسے کہ دربار محل اور نور محل آج بھی اس سنہری دور کی یاد دلاتے ہیں۔ نواب آف بہاولپور کی سخاوت اور پاکستان سے محبت کی کہانیاں آج بھی زبان زد عام ہیں، مگر وقت کے ساتھ ان کی خدمات کو فراموش کیا جانے لگا۔ بہاولپور کو جب پنجاب میں ضم کر دیا گیا تو اس کی الگ شناخت ختم ہو گئی، لیکن اس کی شان و شوکت آج بھی اس کے محلات، تعلیمی اداروں اور تاریخ میں زندہ ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے حکمران کی ہے جس نے اپنی ریاست کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچایا اور پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آج بھی جب بہاولپور کا ذکر آتا ہے تو نواب صادق محمد خان پنجم کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نواب صادق محمد خان پنجم اپنی ریاست میں گشت کے دوران عوام کی فلاح و بہبود پر خاص نظر رکھتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی گاڑی میں شہر کا دورہ کر رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ مٹی اور گرد و غبار دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سڑک پر صفائی نہیں ہوئی تھی جس سے گزرنے والوں کو دشواری ہو رہی تھی۔ نواب صادق نے فوراً اپنے ملازمین کو بلا کر کہا کہ صفائی کی جائے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ملازمین فوری طور پر صفائی کے انتظام میں سست روی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو انہوں نے خود ایک جھاڑو اٹھایا اور اپنی گاڑی کے پیچھے باندھ دیا۔ پھر وہ خود گاڑی چلا کر سڑک پر جھاڑو دینے لگے تاکہ راستہ صاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں حیرانی پھیل گئی کہ ایک نواب جو ایک عظیم ریاست کا حکمران تھا خود جھاڑو لگا رہا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، حضور، یہ کام آپ کا نہیں، ہم کر لیں گے۔ نواب صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، اگر میں خود یہ کام کر سکتا ہوں تو تم لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ صفائی صرف نوکروں یا ملازمین کا کام نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے جھاڑو اٹھائے اور سڑک کی صفائی میں جٹ گئے۔ اس واقعے نے بہاولپور کے عوام کو صفائی اور ذمہ داری کا ایک عملی درس دیا، جو آج بھی ایک مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ نواب صادق محمد خان کی انکساری احساس ذمہ داری اور قیادت کے جذبے کی ایک زندہ مثال ہے، جس نے انہیں تاریخ میں ایک عظیم حکمران بنا دیا۔